اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتے ہیں۔ یعنی اگر چوری کا اور حرام مال صدقہ کیا جائے، اللہ کے راستے میں دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ لا صدقۃ عن غلول۔ اور حضور نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولوں پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک کام کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ذکر کی کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر، یعنی یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے اللہ کہ پاکیزہ رزق کا اور حلال رزق کا دعاؤں کی قبولیت میں دخل ہے، اور اگر ہمارا رزق پاکیزہ نہیں ہے، ہمارا رزق حلال نہیں ہے، تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا ایک شخص ہے جو لمبے لمبے سفر کر رہا ہے، یعنی کبھی وہ حج کے سفر میں جا رہا ہے یا جہاد کے سفر میں جا رہا ہے، اور حال اس کا یہ ہے کہ غبار آلود ہے، اس کے ہاتھوں میں پیروں کے اندر جو ہے دھول لگی ہوئی ہے، خستہ حالت ہے، اور اس کے باوجود اس کے ساتھ جو ہے وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ یعنی دعا کی قبولیت کے اسباب جمع ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ مسافر ہے وہ، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر یا رب کر رہا ہے، اس کے باوجود حال یہ ہے کہ اس نے حرام کا کھایا ہے، حرام کا پیا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور اس کی غذا جو ہے وہ حرام سے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے نوالے وہ پاکیزہ نہیں ہیں، اور آپ نے جو ہے آپ کا لباس حلال مال سے کمایا وہ نہیں ہے، اور آپ کی زندگی حرام پر چل رہی ہے، تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اچھا یہاں ایک چیز اور بھی ہے، یہیں پر ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے مسجد میں بیان کیا تھا کہ حرام مال کھانا منع ہے، کھانا منع ہے، تو اگر حرام مال ہمارے پاس کسی طریقے سے آ رہا ہے، چاہے وہ گیمبلنگ کے ذریعے سے آ رہا ہے یا بینک انٹرسٹ ہے یا کوئی اور صورت ہے، تو اس کو ہم کھانے میں نہیں لگائیں گے۔ لوگوں کے اندر یہ اس طریقے کا پرسیپشن پایا جاتا ہے، اور لوگ ایسا کرتے بھی ہیں۔ ہاں، اب وہ یہ کرتے ہیں کہ لباس میں لگا لیں، یا ایسا کریں کہ کوئی زمین انہی پیسوں کی خرید لیں، یا ایسا کریں کہ ان سے جو ہے مکان تعمیر کرا لیں، موبائل کا ریچارج کرا لیں، کیونکہ مولانا صاحب نے مسجد میں بیان کرا تھا کہ سود کھانا منع ہے، حرام مال کھانا منع ہے۔ تو کھانا منع نہیں ہے، صرف کھانا تو ایک محاورہ ہے، اور مطلب یہ کہ اس کا کوئی بھی استعمال منع ہے۔ اب یہاں دیکھیں حضور نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی ہے، تو اس کا کوئی بھی یعنی جو حرام مال آپ کے پاس آیا ہے وہ وبال ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس زمانے میں بینک انٹرسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس، تو وہ وبال ہے ہمارے پاس۔ اب اس وبال کا کیا کرنا ہے؟ اس وبال کو ثواب کی نیت کے بغیر کسی غریب کو، محتاج کو دے دینا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا ثواب نہیں ملے گا صدقے کا، کیونکہ صدقے کے لیے یہ بتایا گیا کہ پاک اور پاکیزہ مال ہونا چاہیے۔ ہمیں کس چیز کا ثواب ملے گا؟ ہمیں اس چیز کا یہاں پر ثواب ملے گا کہ ہم حرام مال سے محفوظ رہیں۔ ایک تو اس کا ثواب ملے گا، اور دوسرا اس کا ثواب ملے گا کہ ہم ایک آدمی کی ہیلپ کرنے میں اور مدد کرنے میں واسطہ بنے۔ تو ہمیں یہاں ثواب صدقے کا نہیں مل رہا ہے، لیکن یہ والا ثواب مل رہا ہے کہ ہم حرام مال سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا، ہم ایک آدمی کی ہیلپ کرنے میں واسطہ بن گئے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حلال مال کا دعاؤں کی قبولیت میں بہت بڑا دخل ہے، اور ایک حدیث سے ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، حضور آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول ہونے لگیں۔ تو حضور نے فرمایا تھا یا سعد اطب مطعمک، کہ اے سعد اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، حلال مال کھاؤ، تکن مستجاب الدعوہ، تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ یہ جو لفظ ہے آپ دیکھیں گے یہ ایک انداز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اور بہت زیادہ زور دے کر بیان کرتے ہیں تو یہ والے الفاظ، اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کہ بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔
40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، اور ہر وہ بندہ جس کا گوشت حرام مال سے پرورش پائے تو آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ یہ حدیث جو ہے طبرانی کے اندر موجود ہے۔